السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیے کے ساتھ میں ہوں عامر احمد خان۔ اور آج کی بڑی خبر، قومی اسمبلی کی تحلیل کے 2 ہفتے بعد آخرکار پاکستان کے مقتدر حلقوں میں آئندہ انتخابات کے بارے میں خط و خطابت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ پچھلے چند دنوں کی نگران حکومت کی خاموشی اس معاملے کے اوپر اس کی وجہ سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ کیا انتخابات وقت پر ہو پائیں گے، اور اگر نہیں تو کتنی تاخیر ہو سکتی ہے، اور کچھ تو یہاں تک بھی بات چل پڑی کہ کیا الیکشنز کرانے کا کسی کا کوئی ارادہ بھی ہے یا نہیں۔ لیکن آج یہ خاموشی ٹوٹی جب صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا اور ان سے کہا کہ ممکن ہو تو آج ہی نہیں تو کل میرے سے ملاقات کریں تاکہ ہم آئندہ ان انتخابات کے لیے تاریخ کا تعین کر سکیں۔ مزمل صاحب، یہ خط جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ترامیم کے معاملے کو زبانی کلامی نمٹانے کے نتیجے میں ہونے والی ہنگامہ رائے جو تھی، اس کے بعد صدر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بالکل باقاعدہ ہر کام لکھت پڑھت میں کریں گے اور بڑی سرکاری زبان میں وہ لکھت پڑھت بھی کریں گے۔ اسی لیے آج جب انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تو اس میں انہوں نے ان آئین کی شقوں کا بھی ذکر کیا جس کے تحت الیکشن کمیشن پابند ہے کہ اگلے 90 روز میں الیکشن جو ہے وہ لازمی اس کو کرانا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، بلکہ جلد ہی میں سمجھتا ہوں، اس مسئلے کے اوپر کوئی فائنل فیصلہ سامنے آئے گا؟ دیکھیں، صدر نے ایسا خط تب بھی لکھا تھا جب پنجاب میں انتخابات کا معاملہ تھا، اور صدر نے تب بھی چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا اور اس کے بعد 14 مئی کی ایک ڈیٹ دے دی تھی۔ اس کو بعد میں سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ صدر کو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے، صدر ڈیٹ دیں۔ تو اب جو نئے قوانین ہیں ان کے تحت تو صدر کو یہ اختیار حاصل نہیں رہا۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہو گئیں اور اب یہ تمام اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے۔ صدر صاحب پرانی الیکشن کے لاز کے تحت اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر رلائے کر کے خط لکھ رہے ہیں جس میں صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں، اور انہوں نے دی بھی تھی۔ تو اب وہ قانون بدل دیا ہے جاتی دفعہ اس پارلیمنٹ نے، اور وہ قانون افیکٹو ہے جس میں اب صدر سے یہ اختیار لے لیا گیا ہے اور یہ اختیار مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صدر کا جو یہ خط ہے وہ ایک لیگل بیٹل کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ جو تحریک انصاف آگے لڑے گی، میرے خیال میں تحریک انصاف پٹیشن لے کے جائے گی کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی اگلے 1 ہفتے میں، اور سپریم کورٹ کو کہا جائے گا کہ وہ ملک میں الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور الیکشن کی ڈیٹ 90 دن میں نہیں دی جا رہی ہے۔ اب پھر وہاں بات آئے گی کہ صدر نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ آپ آئیں۔ اب صدر نے انہیں کہا 2 دن میں ملیں، دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بلایا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اور ڈی لمیٹیشن اور الیکشن کے کوڈ آف کانڈکٹ پہ آپ آ کر ہمیں ملیں۔ اب پہلے صدر کو ملنا ہے یا الیکشن کمیشن نے پہلے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے؟ میرے خیال میں یہ سب کچھ جا کے سپریم کورٹ میں لینڈ کرے گا، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان میں پہلے حلقہ بندیوں ڈی لمیٹیشن ہونی ہے یا بغیر ڈی لمیٹیشن کے انتخابات ہونے ہیں۔ جو بھی سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہوگا وہ اس وقت فائنل ہوگا، کیونکہ کوئی پارلیمنٹ اس کو چیلنج کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ جو سپریم کورٹ کہہ دے گا وہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں 16 ستمبر سے پہلے پہنچتا ہے، 16 ستمبر کے بعد پہنچتا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے سٹے میں پہنچتا ہے، وہ سٹے ختم ہونے کے بعد پہنچتا ہے۔ وہ بہت سارے سوالات اپنی جگہ موجود ہیں کہ یہ پٹیشن کب سپریم کورٹ سنے گا، کون سے جج سنیں گے، لا کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں صدر مملکت نے آج گیند کو سپریم کورٹ کی طرف موڑنے کے لیے پہلی شاٹ کھیل دی۔ رائٹ، تو یہ گیند ادھر ادھر پھینکا جا رہا ہے، یہ کوئی بڑی حوصلہ افزا بات نہیں لگی ہے مجھے مزمل۔ عنبر، آپ سے مجھے کچھ حوصلہ ملنے کی توقع ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا عنبر کہ کوئی بڑی میننگ فل گفتگو ہو الیکشن کمشنر اور صدر کے بیچ میں، اور یہ معاملے کو دونوں مل کے، بڑے ہیں پاکستان کے دونوں، بہت اہم عہدے ہیں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ عدالتوں میں جائے بغیر ہی یہ معاملے کو کسی ایک متفقہ حل کی طرف بڑھا دیا جائے۔ کیا ایسا ممکن لگ رہا ہے آپ کو؟ عامر صاحب، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔
میں آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی، اور میں کہوں گی کہ ایسا لگتا ہے کہ صدر عارف دوسری بری خبر آج کے دن کی بات جو ہے نا وہ سن لی ہے کیونکہ خطوں کی کتابت انہوں نے کر لی، یہاں خط لکھا وہاں خط لکھا، اہم خط ہے۔ میری کچھ الیکشن کمیشن پاکستان کے حکام سے بات ہوئی اور پچھلے ہفتے ہی، اور اس خط سے پہلے ہی الیکشن کمیشن پاکستان میں یہ بالکل ان کا اندیا تھا یا ان کو خدشہ تھا، ان کو توقع تھی، آپ خدشہ کہہ سکتے ہیں، توقع کہہ سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن ویئر یو آر کمنگ فرام، مگر ان کو بھی یہی لگ رہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ معاملہ اب عدالت میں ہی سیٹل ہوگا۔ یہ پہلے میں بھی بات کر چکی ہوں، اسی وجہ سے بات کر چکی ہوں، کیونکہ ظاہر یہ چیلنج تو ہوگا، 90 دن کے اندر ہونا ہے یا فروری تک جانا ہے یا آگے جانا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کا تو یہی موقف ہے کہ اگر ہم پرانی حلقہ بندیوں کے تحت، اگر ہمیں عدالت کی طرف سے حکم آئے گا کہ ہم پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی الیکشنز کرا دیں تو پھر ہم 60 دن میں کرا سکتے ہیں، 90 دن چھوڑیں، ہم 60 دن میں الیکشنز کرا سکتے ہیں۔ ہماری پوری تیاری ہے، الیکشن کمیشن کی کیا کیا تیاری ہوتی ہے، ظاہر رولز ہوتے ہیں، جی تو یہ ہم سمجھ رہے تھے شاید کہ عارف علوی صاحب کی لاسٹ ایکٹ آف ڈیسپریشن تھی یہ 2 جو ترامیم تھے اس کے حوالے سے، لیکن ہمیں اس وقت 2 فرنٹس پہ 2 محاذ ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات تمام کے تمام دوبارہ سے عدالت کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک یہ ہے، اور پھر دوسرا توشہ خانہ کا بھی معاملہ ہے، اور یہ بینچز کا بھی بہت اہم اس کی تشکیل، اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو مزمل صاحب نے بھی ذکر کیا، میں بھی سمجھتی ہوں بہت اہم ہے۔ جہاں تک اب انتخابات کی بات ہے، اب دیکھیں کہ نگراں حکومت اس میں وزیر اطلاعات بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم فروری تک رہیں گے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن پاکستان کا موقف ہے، اگر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو ہم دسمبر تک اس کو مکمل کریں گے۔ پھر اعتراضات ہوتے ہیں، 30 دن میرے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے معلوم ہے کہ اعتراضات آپ کو فائل کرنے ہوتے ہیں، پھر الیکشنز کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ معاملہ عدالت ہی سیٹل کرے گی، اور اس کے بعد عدالت جو بھی کہے گی پھر اسی پر حکم اسی کے سر آنکھوں پہ ہوگا، مانا جائے گا۔ ٹھیک امبر، بالکل آپ نے صحیح کہا تھا کہ یہ دوسری بری خبر آج مجھے اس پروگرام میں سننے کو ملی، اور دیکھیں میں اس کو بری خبر اس لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک آئین موجود ہے، اس آئین کے اندر بڑے واضح طریقے سے اس پروسیجر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ایک اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے یا تحلیل کر دی جاتی ہے تو اس کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا لازم ہے۔ اب پاکستان کی جو بھی صورتحال ہے جی، اگر ہم صورتحال کو سامنے رکھ کر اگر ہم آئینی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں تو اس کے بھی اپنے ریپریکاشنز ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں ابھی تک اس امید کا دامن جو ہے وہ تھامے بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ بڑے آپس میں فیصلہ کر لیں، ہمارے سیاسی رہنما، ہمارے الیکشن کمیشن، صدر کا دفتر، تمام پولیٹیکل پارٹیز کوئی ایسا متفقہ فیصلہ کر لیں کہ یہ آئین کو نظر انداز نہ کرنا پڑے، کیونکہ اس وقت آئینی اعتبار سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ جس کے تحت ٹھیک ہے جی آئین کی آپ بات نہ کریں، آپ جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، یہ جو بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے اس تاریخ کو آپ الیکشن کرا دیں۔ تو ذکر کیا آپ نے امبر کے الیکشن کمیشن نے بھی آج ہی ایک پروسیس کا آغاز کیا، انہوں نے سیاسی جماعتوں کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ آئیے ہم سے ان معاملات کے اوپر آپ بحث کریں۔ اس کے اندر مزمل صاحب ایک ڈیلیمیٹیشن کا بھی انہوں نے جو 5 نکات جو کہ سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھے ہیں کہ آئے ان کے اوپر بات کرتے ہیں اور کچھ معاملات طے کرتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلا وہ ڈیلیمیٹیشن کا ہے۔ کیا اس وقت آپ کو یہ ممکن نہیں لگ رہا کہ تمام سیاسی جماعتیں پھر متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے پرانی حلقہ بندیوں پہ فی الحال ہم انتخابات کرا لیتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے خیال میں یہ آئین سے ماورا ایک فیصلہ ہوگا، اور اب جس طرح سے بھی ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں آئین یا آئینی تقاضے جو ہیں وہ نظر انداز ہی ہوں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آئین تو ٹوٹنا ہے، آپ کسی طرح بھی توڑ لیں آئین پہ مکمل عمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ بہت آسان کام ہے بلیم کی، ہمیں کہانی وہاں سے شروع کرنی ہے جہاں سے شروع ہوئی ہے۔ 2017 میں مردم شماری جو ہوئی تھی وہ اس وقت 1 ٹائم کے لیے منظور کی گئی تھی پارلیمنٹ میں ترمیم کے تحت، اور یہ سن سیٹ کلاز کے تحت
तरमीम हुई थी कि ये आइंदा इलेक्शन इस मरदमशुमारी पे नहीं होगा। लिहाजा 2018 में जो हुकूमत आई थी उसको ये पता था कि उसने नई मरदमशुमारी करानी है और अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होने हैं। ये कोई खुफिया दस्तावेज एकदम तो नहीं निकली, ये 2017 की आइनी तरमीम फॉर वन टाइम अप्रूवल हुई थी उस मरदमशुमारी की, और कहा था कि आइंदा नहीं होगी। फिर 2020 में जो 2018 में हुकूमत आई उसने CCI में डिसाइड किया कि हम डिजिटल मरदमशुमारी कराएंगे। वेरी गुड, उन्होंने 2020 में, हालांकि उन्हें ये फैसला भी 2019 में ही कर लेना चाहिए था, 20 में कर दिया। हमने कहा बहुत अच्छा, लेकिन मरदमशुमारी उन्होंने शुरू नहीं कराई। वो 2022 तक इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार रहे, अप्रैल तक। उन्होंने EVM पे कानून साजी की, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट पर कानून साजी की, उन्होंने और इलेक्शन लॉ ज़रूर बनाए, लेकिन उन्होंने मरदमशुमारी का अमल शुरू नहीं किया। क्या उन्हें नहीं पता था कि 2023 में मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता? ये 2017 की आइनी तरमीम में तय हो चुकी है ये बात कि पुरानी मरदमशुमारी पे अब कोई अगला इलेक्शन नहीं होगा। 2018 से 2022 तक जो मुजरमाना खामोशी है, हम आज उस पर बात करने से गुरेज करते हैं और ये कहते हैं कि देखें जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा, देखें जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा। सवाल ये है कि जिस हुकूमत ने 2018 में आए और मैं EVM का इतना शोर था कि पाकिस्तान के तमाम इंतखाबी नताइज का वाहिद हल EVM है, उनको ये पता था कि EVM भी नई मरदमशुमारी के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। पहला काम तो इस मुल्क में मरदमशुमारी कराना था, जो 2017 में आपने आइन पास कर लिया था, आइनी तरमीम उसके तहत, लेकिन आपने नहीं कराया। इस गवर्नमेंट ने तो फिर आके करा दी और ये इनका सबसे बड़ा जुर्म है। इस पर इनको फांसी लगा देना चाहिए, इनकी लाशें चौकों में लटका देनी चाहिए कि इन्होंने मरदमशुमारी कराई, उसको CCI से मंजूर कराया। ऐसी बातें ना किया करें मुज़म्मिल साहब, पहले ही बड़ी कशीदगी है पाकिस्तान के अंदर हर सतह के ऊपर। बड़ा जुर्म किया, नहीं साहब, बड़ा जुर्म किया इन्होंने, करा दी। इनको नहीं करानी चाहिए थी, ताकि आज मसला होता कि हो ही नहीं सकता इलेक्शन। आज तो ये है ना कि डिलिमिटेशन के बाद हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अच्छा एक और चीज़, बिल्कुल नहीं समझ गया आपका सारे आपके नुकात जायज़, और आपकी बातों से देखें मुझे भी यही एहसास हो रहा है कि अगर आइन को नज़रअंदाज करना पड़ा इस सूरत हाल के अंदर तो उसके ज़िम्मेदार सब होंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त है हमारे पास ब्रेक से पहले, उसमें मैं अंबर से ये जानना चाहूँगा, अंबर के जो तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से दावत मिली है कि आप आएँ और हमारे साथ इन इंतखाबी अमूर के ऊपर बात करें ताकि कुछ फ़ैसले हो सकें, उसमें PTI भी शामिल है। उनको भी कहा गया है कि आप अपने नुमाइंदों का हमें बताएं कि कौन आपको रिप्रेजेंट करेगा ताकि वो भी इस मुशावरत में शामिल हो सकें। आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ किस माइंडसेट के साथ इस मुशावरत में शामिल होगी, और क्या वो शामिल होगी भी या नहीं? वैसे अगर सदर आरिफ अलवी से मुलाकात कर ले तो शायद नुमाइंदगी हो जाए, लेकिन चले ये मजाक के तौर पे, लाइटर नोट पे मैं कह रही थी। देखिए अब जाहिर है, अब देखना है कि PTI में से बचा कौन है। असद उमर साहब अभी भी हैं, आज़ाद हैं, वो भी मुलाकात कर सकते हैं उनकी, मगर वो सेंट्रल जो कमेटी है उनके रुकन नहीं है, उनका ओहदा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा सवाल होगा इस वक्त कि कौन नुमाइंदगी करेगा। रऊफ साहब करेंगे जो तर्जुमानी कर रहे हैं, वो भी शायद कर सकते हैं, लेट्स वेट एंड सी। इससे कबल भी जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे अहम मामलात पर दावत दी गई है, उन्होंने मुश्किलात का सामने खड़ी की हैं दूसरे फरीक़ैन के लिए। अगर आप देखें, जब बातचीत हो रही थी, जब उस वक्त PDM की हुकूमत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रही थी, तो कमेटीज़ भी बनी थी, उस वक्त मुलाकात भी हो गई, लेकिन आखिरी मिनट पे इमरान खान साहब ने पानी फेर दिया जो मुज़ाकरात हो रहे थे और जो तारीख़ जुलाई का सोचा जा रहा था। उससे पहले भी जब भी अहम मामलात हुए, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से हों, दावत दी गई मईशत के हवाले से हों, गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस है, हर दफ़ा तहरीक इंसाफ ने मुश्किलात पेश की अपने जो दीगर जो शामिल होने थे। लेकिन इस वक्त
अगर उन्होंने फिर भी एक डिफ़िकल्ट ट्रबल्ड रिबेलियस चाइल्ड बनना है, सवाल ये है कि उससे उनको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मुशावरत के अमल में शामिल होंगे और वो यही ज़ाहिर होगा कि आप बातचीत करने को तैयार हैं दीगर सियासी जमातों के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ, जो जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और बर वक्त इलेक्शंस करवाएं, मगर अभी तक जो हमारा पैटर्न नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ज़ाहिर है क्योंकि ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत हैं कि कोई भी सियासी चाल चली जाए तो फिर जेल से इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर ना चली जाए, और वो हमेशा जब रुकावट डालते हैं तो शायद इस वक्त भी रुकावट डाली जाए। मुझे यही नज़र आता है। माइंडसेट यही होगा, टू मेक इट एज़ डिफ़िकल्ट एज़ पॉसिबल, माइंडसेट यही होगा कि अदालत की तरफ ही जाया जाए। माइंडसेट यही मुझे लगता है नज़र आए कि जब तक मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं उन्हीं की जब तक वो चीफ़ जस्टिस हैं तभी ये मामलात अदालत में निपटे जाएँ। राइट और अभी तक हमने ये भी देखा है कि जहाँ तक उनके अपने सियासी फ़ायदे या नुकसान का ताल्लुक है। हाँ जी मुज़म्मिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज़, बड़ा कम टाइम है, क्विकली वाइंड अप कीजिएगा ज़रा। मैंने कहा सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब जा सकते हैं, वो सेक्रेटरी जनरल हैं और वो पार्टी के और वो कोर कमेटी में भी हैं। उमर अयूब साहब का नाम भूल गई। सबको आजकल वही पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन भी वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, तो आप उमर अयूब साहब को ना इजी लें, उमर को कहें। ठीक, और अगर पीटीआई चाहे तो वो इस मशावरत का एक फ़ाल हिस्सा बन सकती है। इस पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी हुआ है एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद। इंतखाबात की बात हो रही थी और मेरे साथी तजियाकारों ने दोनों की राय ये है कि ये मामला भी शायद अदालतों के पास चला जाए। मुझे ज़ाती तौर पे ये भी उम्मीद है कि ये भी ऐन मुमकिन है कि अगर ये मामला अदालतों में जाता है तो अदालतों से भी इसरार जल्द इंतखाबात पर, आइनी मुद्दत के अंदर रहकर इंतखाबात पर आने की एक उम्मीद तो है, उम्मीद तो की जा सकती है। अब इवेंचुअली फ़ैसला क्या होना है ये तो अदालतों को ही पता होगा, लेकिन एक बात जिसके बारे में हम बहुत क्लियर हैं सब लोग, वो ये है कि अदालतों का रोल बड़ा क्रिटिकल होगा इन आने वाले दिनों में। आज भी अदालतें पाकिस्तान में भर में एक बड़ी ख़बर रहीं। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकला अपनी एक अपील के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, जहां इमरान खान के तोशाखाना केस में सज़ा के मामले में पाकिस्तान की चीफ़ जस्टिस का ये कहना था कि बादियो नज़र में ये लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने ये जल्दी में अपना फ़ैसला दिया है और मुल्ज़िम को जो हक़ के दिफा उसको जो मिलना चाहिए था शायद वो उसको नहीं मिला। बहरहाल उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी हम इसके मामले में नहीं कूदते हैं जब तक एक और पीटीआई की अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसके ऊपर फ़ैसला नहीं आ जाता, और उसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये बड़ी फर्मली कह दिया कि कल वो इसकी दोबारा समाअत ज़रूर करेंगे, और एक तरह से उन्होंने पाबंद भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि कल इसका फ़ैसला आ जाना चाहिए। ये इस डेवलपमेंट की मुज़म्मिल क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अहमियत देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट की? देखिए, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ एक बुनियादी असूल पर कायम है और वो है यकसा इंसाफ के असूल पर कायम है। इस हमारे निज़ाम इंसाफ में अमीर को गरीब पर, मकबूल को मकबूल पर, गोरे को काले पर, किसी को किसी पर कोई फोकियत और तरजीह हासिल नहीं है। और अगर हम ये महसूस करें कि किसी के साथ प्रायोरिटाइज करके सलूक किया जा रहा है, लाडले का सलूक किया जा रहा है, बाकी अवाम के साथ सौतेले का सलूक है, तो यकीनन निज़ाम इंसाफ पर सवाल पैदा होंगे। अजीब मंतक है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे मुकदमे का फ़ैसला जल्दी किया गया है, इसको देर से करना चाहिए। आप ये तो कह सकते हैं कि मेरे मुकदमे का फ़ैसला देर से किया गया है, इसको जल्दी किया जाना चाहिए था। ये पहली मंतक है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जा रही है कि जी मेरे मुकदमे का फ़ैसला जल्दी किया गया है,
اس کو دیر سے کیا جانا چاہیے تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کورٹس اس منطق کو کیسے لیں گی کہ آپ تاریخ پر تاریخ مانگتے تھے, عدالت نے آپ کو تاریخ نہیں دی, لہذا آپ یہ کہنے آئے ہیں کہ چونکہ ہم نے جب استثناء اور تاریخ مانگی اور ہم دلائل نہیں دینا چاہتے تھے تو عدالت نے ہمارا حق دفاع ختم کر دیا. تو مجھے یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ سپریم کورٹ یہ کیسے طے کرے گا کہ جب کوئی اپنا حق عدالت میں دفاع نہ کرے, تاریخ مانگے, تو جج کو اسے تاریخ دینی چاہیے اور مقدمے کو التوا کا شکار کرنا چاہیے. یا سپریم کورٹ یہ طے کرے گا کہ جو آپ کی تاریخ ہے اس دن جا کر آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے اور دلائل دینے ہیں, گواہ پیش کرنے ہیں, آپ کو تاریخ نہیں مانگنی ہے. اب یہ ایک سمپل سی بات ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا یہ طے کر دے گی سپریم کورٹ کہ تاریخ پر تاریخ مانگنا جائز ہے اور جلدی مقدمہ کرنا کا فیصلہ کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور جو جج صاحب کسی مقدمے کا جلدی فیصلہ کریں انہیں سزا دی جانی چاہیے, یا وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ملزم کو بر وقت اپنا دفاع کرنا چاہیے. میرے لیے سمجھنا مشکل ہے اگر نظام انصاف کی روشنی. رائٹ امبر, یہاں معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کچھ نہیں, بہت بڑی حد تک اس لیے بھی تھوڑا سا الجھ گیا ہے کہ ابھی تک اس کیس کے میرٹ کے اوپر جو ہے, جو اس کیس کا ایکچول کانٹینٹ ہے جس کی وجہ سے یہ مقدمہ شروع ہوا ہے, اس کے اوپر ہم نے بہت کم باتیں سنی ہیں, اور اس کی جو تکنیکی باریکیاں ہیں اسی کے اوپر زیادہ تر توجہ رہی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک یہ کیس جو ہے وہ تکنیکی بنیادوں پر لڑا ہے, یہ کیس جو ہے اس کے میرٹ تک انہوں نے ابھی تک بات آنے نہیں دی. لیکن ابر جہاں تک عوام کا تعلق ہے, وہ جب اس کیس کو دیکھتے ہیں, وہ جب اس کی پیش رفت کو دیکھتے ہیں, وہ تو سمپل لائنز میں سوچتے ہیں. سو وہ دیکھتے ہیں کہ ریلیف ملی ہے ان کے لیڈر کو یا نہیں ریلیف ملی ہے. تو اس کے اوپر جو پبلک پرسیپشن ہے وہ کیا یہ تکنیکی باریکیوں کے اوپر ہی پبلک پرسیپشن بنتا رہے گا اس کیس کے اوپر؟ دیکھیں عامر صاحب, ظاہر ہے جس قسم کے جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں یہ تکنیکی بنیادوں پر, اور جو مختلف پارٹیز ہوتی ہیں, جو کنسرن پارٹیز ہوتی ہیں, ان کا وہ کیا پبلک کو بیچنا چاہتے ہیں, اسی بنیادوں پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں میڈیا پر. جو ایکچول کیس ہوتا ہے وہ ظاہر ہے بھلایا جاتا ہے, جان بوجھ کر ڈسٹریکشن بھی کریٹ کی جاتی ہے. بنیادی کیس کیا ہے؟ بنیادی کیس تو یہ ہے کہ گزشتہ برس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کی تھی عمران خان صاحب کے خلاف. توشہ خانہ کیس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ جو انہوں نے اپنے جو یہ گھڑیاں تھی بیچی تھی, اور اس میں اس کے بعد جو ان کو رقم حاصل کی تھی اور اس پہ جو ٹیکس تھا اس کی غلط ڈیکلریشن کی تھی, فالس ڈیکلریشن کی تھی, جس کی بنیاد پر ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا. اور کیونکہ یہ کرمنل کورٹ میں جانا تھا, اس کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی اور پھر ظاہر ہے کنکلوژن ہونی تھی, سزا ہونی تھی, یہ کرمنل کورٹ میں جانی تھی. یہ پچھلے سال اکتوبر 2022 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرمنل کورٹ میں موو کی تھی, اور پھر اس کے بعد مئی میں میرے خیال میں فرد جرم عائد ہوئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب جتھوں کے ساتھ عدالت پہنچے تھے اور کافی طبی شور مچا تھا. بات تو اتنی سی ہے. آگے آج کیا ہوا اور پھر اس سے کیا آگے ہوگا, میرے خیال میں کہ بہت اہم ہے سوچنا, اس لیے کیونکہ آپ نے بالکل درست کہا. اور کہ اس وقت جو ظاہر ہے جو وکلاء ہے, جو پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کا تو یہی آرگیومنٹ ہے, از ناٹ آن دی ایکچوئل کیس اٹ سیلف, بلکہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ کیا دلائل دی جا رہے ہیں. مجھے تھوڑا بہت وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے. دلائل یہ دیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پروسیڈنگز آگے بڑھانی تھی جب ان کو معلوم ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے غلط بیانی کی تھی, اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کیے تھے. کوئی 120 دن کا وقت ہوتا ہے, وہ نہیں کیا. 120 دن کے بعد یہ کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف. دوسرا ان کا اعتراض کیا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ کچھ ایم این ایز ہیں, 6 ایم این ایز ہیں, ان کی شکایت کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ انیشیٹ کی تھی پروسیڈنگز, خود سے نہیں کی تھی. اور پھر جلد بازی اور اس کے حوالے سے بھی کافی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. یہ اس وقت آج تو یہ بات ہوئی نہیں عدالت میں کہ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے بھی دوبارہ سے میں کہوں گی کہ اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ پوچھ رہے تھے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں کہ اچھا ہم اس کو کیسے دیکھیں, کیا کر سکتے ہیں. مینٹینیبلٹی, آپ ریسیٹ چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟
تو یہ مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا، اور جو ایکچوئل کیس ہے اس پہ تو نہیں ہوا. تو اب ظاہر ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، لیکن نظر تو یہی آ رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے تو یہ سن رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ان سے جانچنا چاہ رہا تھا کہ ہم کیسے اس کو آگے بڑھائیں. آپ بتائیں، مشورہ دیں. کوئی رستہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ بتائیں کہ کیا کس رستے پہ ہم چل سکتے ہیں. مزمل صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن میرا سوال جو ہے وہ جڑا بھی ہوا ہے آپ کی پہلی والی بات سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے. فرض کریں کہ یہ سارے تکنیکی معاملات بھی وقت کے ساتھ ساتھ طے ہو جاتے ہیں. آپ کا اعتراض بچا، آپ کا اعتراض اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اگر یہ سارے تکنیکی معاملات جو ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ طے ہو جاتے ہیں، کیس کے میرٹ کے اوپر ابھی تک کوئی خاص گفتگو یا کوئی خاص بات نہیں ہوئی. فرض کریں یہ سب کچھ دوبارہ نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے، تو کیس کے میرٹ میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کوئی آئندہ کا فیصلہ اگر صرف میرٹ کو دیکھا جائے، تکنیکی چیزوں کو، سارے تکنیکی قدغنیں اگر ہٹا دی جائیں، تو کیس کے میرٹ کے اوپر کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں؟ میرٹ پہ کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ انہوں نے ریٹرنز میں پیسے شو نہیں کیے ہیں، گھڑیاں بیچی ہیں، میرٹس تو ان کے خلاف ہیں. وہ تو صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بچ سکتے ہیں، میرٹس پہ تو نہیں بچ سکتے. پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے وہ کیس کو میرٹ پہ نہیں لڑنا چاہتے. لیکن ہمارے ہاں یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دیکھیں، توشہ خانہ کا معاملہ پہلے بھی 2 دفعہ سپریم کورٹ گیا ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں بینچ نے اس کو سنا. اب بینچ تبدیل کیا گیا ہے. اب چیف جسٹس صاحب خود اور مظاہر علی نقوی صاحب اور جمال مندوخیل صاحب کا بینچ بن گیا ہے. تو ایک تو سب لوگ، آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، بینچ کی تبدیلی، جو بینچ کی آبزرویشنز، اس سب پر کافی ایک جو ڈائیورس اوپینین موجود ہے. ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ سائڈ لی جا رہی ہے، ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ میرا مطلب ہے کہ انصاف ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ زیادہ بہتر ہوتا کہ جس بینچ نے پہلے 2 دفعہ توشہ خانہ کا سپریم کورٹ میں سنا ہے معاملہ، اسی بینچ کو تیسری دفعہ بھی سننے کا موقع دیا جاتا. اور یہ عدالتی روایات بھی ہیں کہ جب ایک بینچ ایک معاملہ سن رہا ہو تو اس کی جب دوبارہ کوئی درخواست آئے تو وہی بینچ اس کو پھر سنتا ہے. لیکن اس بار بینچ تبدیل کیا گیا ہے، اور پھر ہمارے ہاں تو اب اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ بینچ دیکھ کر فیصلے کا پتہ لگ جاتا ہے. سینئر وکلا جب یہ رائے دیتے ہیں تو میرے آپ کے رائے دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ بینچ کو دیکھ کر فیصلے کا اندازہ لگا لیتے ہیں. تو یہ جو بینچ کی تبدیلی اور نئے بینچ کی تشکیل سے ہی مجھے لگتا ہے سارے پاکستان نے فیصلے کا اندازہ لگا لیا. تو امبر، یہ ساری باتیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں اور آنے والے ہفتوں کے اندر الیکشن کمیشن سے کہیں زیادہ مصروف پاکستان کی عدالتیں ہوں گی، کیونکہ یہ واحد معاملہ تو نہیں ہے کہ جو ان کے پاس جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ترامیم والا معاملہ بھی چلا جائے، ہو سکتا ہے الیکشنز والا معاملہ بھی ان کے پاس چلا جائے، پھر یہ عمران خان کا، پھر یہ توشہ خانہ کا کیس ہے. تو کون زیادہ مصروف ہوگا، الیکشن کمیشن یا عدالتیں آنے والے دنوں میں؟ عدالت ہی اپنے آپ کو لگ رہا ہے، وہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا، تعطیلات ہوتی ہیں، تو وہ اب ختم ہو گئی ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اس میں. میرے خیال میں کہ جو بینچ جو بنی ہے، خصوصی جو بینچ بنی ہے، اس میں 3 کیسز ہیں عمران خان صاحب کے جو پٹیشنز ہیں وہ سننے جا رہی ہیں. اور پھر ظاہر سیاسی معاملات یا دوسرے یہ ترامیم والے معاملات ہوں یا انتخابات کے معاملے ہیں، وہ تو الگ ہیں. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہمیشہ، اور یہ وکلا تو کرتے ہیں، ڈیلے کی ہوتی ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوتی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن ان کی دوسری اسٹریٹجی بھی ہم نے دیکھی ہے، جس طرح سے کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آنا ہے توشہ خانہ کے معاملے میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے ان کے جو اعتراضات ہیں سوشل میڈیا پر انہوں نے مہم بھی چلائی، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک آفیشلی بھی ان کا اعتراض اور ان پر جو تنقید کی گئی ہے، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو ان کو جانبداری پر ظاہر الزام لگا رہے ہیں. تو وہ پریشر، وہ دباؤ اس طرف بھی رکھ رہے ہیں. جس طرح سے جب ہمایوں دلاور صاحب وہ باہر لندن گئے تھے تو تب بھی آپ کو نظر آ رہا تھا کہ برطانیہ میں مقیم ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، وہ بھی اپنی دکھا رہے تھے، اپنے دانت دکھا رہے تھے ججز کو کہ اگر آپ ہمارے لیڈر کے خلاف فیصلہ دیں گے تو ہم کہیں بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے.
رائٹ یہ آپ دونوں کی باتیں سن کے ویسے جو ہے مجھے ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہو رہی ہے امبر. ایک وقت تھا کہ جب ہم سیاسی ماحول کی بات کرتے تھے, جب ہم سیاست کی بات کرتے تھے. اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ صرف ایک سیاسی میدان جنگ بنی ہوئی ہے جس کے اندر ہر کوئی کسی نہ کسی کا فریق بنا ہوا ہے, کسی نہ کسی کا دشمن بنا ہوا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے پاکستان کا کوئی ادارہ, اس ادارے کی سربراہی کرنے والا کوئی شخص, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اس میدان جنگ سے کسی نہ کسی قسم کا زخم کھائے بغیر وہ باہر آ سکے. یہ ہے پاکستان کی صورتحال. مزید بات کریں گے اس کے اوپر. اس وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا. السلام علیکم ونس اگین جی, ویلکم بیک ٹو خبر اور تجزیہ. مزمل, میں نے 2-3 دفعہ اس پروگرام کے اندر کہا کہ مجھے آپ کی باتیں سن کر بڑا افسوس ہوا, اور یہ بریک میں جانے سے پہلے میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آج کل کی پاکستان کی آج کل کی سیاست کی بات اگر کی جائے تو لگتا ہے کہ ہم کسی سیاسی میدان جنگ میں بیٹھے ہیں جس میں ہر کوئی اپنے اپنے ہتھیار نکالے کھڑا ہے, اور جنگ کے بعد یہ ناممکن لگ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر سے زخم کھائے بغیر جو ہے وہ باہر نکل جائے. اب ہم لوگوں پر یہ بھی ایک بڑی تنقید ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ منفی باتیں کرتے رہتے ہیں, منفی باتوں کو ہم اچھالتے ہیں. تو مزمل, کوئی طریقہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے اس میدان جنگ میں جو صورتحال بنی ہوئی ہیں اس میں کشیدگی تھوڑی سی کم ہو, کوئی بات چیت کا سلسلہ چلے, کوئی افہام و تفہیم سے بھی معاملے یہ طے ہو سکتے ہیں؟ کسی قسم کا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ بات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذرائی تو جمہوریت اور پارلیمانی نظام کا ان بلٹ کام ہے. اگر ان کے درمیان محاذرائی نہیں ہوگی, وہ آپس میں الیکشن کیسے لڑیں گی؟ اختلاف نہیں ہوگا تو الیکشن نہیں لڑیں گی. لہذا سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذرائی تو میرے نزدیک کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہونی بھی چاہیے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. محاذرائی ہے اداروں کے درمیان, مطلب جو سپریم کورٹ کے اندر ججز کے درمیان محاذرائی ہے, میرے لیے وہ بہت بڑا پرابلم ہے. آپ سمجھیں, مجھے لگتا ہے کہ فل کورٹ بننا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کے اندر ہارمنی ہونی چاہیے تھی, فیصلے متفقہ آنے چاہیے تھے. جہاں فل کورٹ کی ضرورت تھی وہاں بننی چاہیے تھی. ایک بینچ کو بہت زیادہ مقدمات دینے سے بہت متنازع ہوئے, محاذرائی ہوئی, لہذا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے نزدیک صدر کو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا. دیکھیں, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, ایم این ایز ہیں, پارلیمنٹ ہے, اس کا سیاسی ہونا, اس میں محاذرائی ہونا, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم کوئی آمریت یا کہ سائلنس تو نہیں چاہتے ہیں ملک میں. ہم ملک میں گفتگو, آپس میں اختلاف رائے چاہتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, لیکن ہم اداروں کے اندر جو لڑائی ہے وہ نہیں چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں, جو جن اداروں سے, جن منصب سے یہ تقاضا ہے کہ ان کو غیر جانبدار رہنا ہے, وہ اس لڑائی کا حصہ نہ بنے. وہ محاذرائی کے اندر بطور فریق کود کر نہ آ جائیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے عدلیہ ہو, چاہے ایوان صدر ہو, کیونکہ ہمارے آئین نے کچھ جگہوں کو غیر سیاسی بھی قرار دیا ہے. اور یہ اسی لیے دیا ہے تاکہ معاشرے میں ایک بیلنس, ہم جس آج تفریق کی بات کر رہے ہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آج بہت لڑائی ہو گئی ہے آپس میں, اس کا بیلنس رکھنے کے لیے کچھ اداروں کو, کچھ منصب کو غیر سیاسی رکھا گیا ہے. جب وہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں تو پورا ماحول آلودہ ہو گیا ہے, پولیوٹ ہو گیا ہے, کان پڑی سنائی نہیں دے رہی, دست و گریبان ہمیں نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی, اسٹیبلشمنٹ میں بھی, سب جگہ. تو پرابلم وہاں ہوا ہے. جو غیر سیاسی ادارے ہیں انہیں غیر سیاسی ہو جانا چاہیے اور وہ اپنا کام اپنے آئینی حدود میں کریں تو منظرنامہ ٹھیک ہو جائے گا. رائٹ. امبر, ایک چیز جو کہ میں نے کوشش بھی کی ہے سمجھنے کی, میرے خیال ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے, وہ یہ کہ تحریک انصاف کو اگر آپ دیکھیں, اگر ان کا کانٹیکٹ, پولیٹیکل کانٹیکٹ دیکھیں, وہ اپنے اندر تو بڑی لچک پیدا کر لیتے ہیں. آج جس کو چور ڈاکو کہتے ہیں, کل کو اس کو اپنا وزیر اعلیٰ بھی بنا دیتے ہیں. آج جس کو چپڑاسی کہتے ہیں, کل کو اپنا ایک وفاقی وزیر بھی بنا دیتے ہیں. انہوں نے اپنے اندر تو بہت زیادہ لچک رکھی ہوئی ہے. تو جب یہ لچک جو ہے تحریک انصاف کی جو انٹرنل ایک کیپیبلٹی ہے ٹو ایڈجسٹ,
یہ جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں تک وہ کیوں نہیں اس کو ایکسٹینڈ کرتے کہ یہی لچک جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی دکھائیں؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیوں ممکن نہیں ہے ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ کہ وہ اپنے ساتھ تو جتنی مرضی لچک دکھا دیں، اپنے اصولوں پر تو وہ جتنی مرضی سمجھوتہ کر لیں، لیکن وہ ایک کہ دوسری کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھنا؟ کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا جی۔ جی عامر صاحب، ایک تو کچھ نظام میں جو ایک مسئلہ ہے، وہ جو امبیلنس ہے کہ کون سلیکٹ کرے گا پھر آپ الیکٹ ہوں گے، میرے خیال میں کہ ایک وجہ یہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب کسی جو سلیکٹ کرتا ہے ان کو اگر آپ اتنا اچھا سی وی پیش کر سکتے ہیں یا آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو بہتر اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ ایک وجہ ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے نظام کا جو مسئلہ ہے۔ دوسرا میرے خیال میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک بنیاد ہے، میں کہوں گی نظریہ ہے، وہ دشمن کا ہے، اس لیے کیونکہ جب وہ اپنے مخالفین کو بیانیے کے ذریعے، سیاسی جلسوں کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، قانون کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، طاقتور حلقوں کے ذریعے، جب تک ان کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز نہیں کریں گے تو وہ ایک بنیادی سیاسی جماعت نہیں رہیں گے۔ تو وہ ایک انٹرنل ان کی ایک جو پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی یہی سیاست تو رہی ہے۔ جہاں تک ہم لچک کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک حد تک تو لچک تھی، اور لچک کب تک تھی؟ آپ دیکھیں جب 2008 2010 تک وہ لچک آپ کو پھر بھی نظر آ جاتی تھی۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف کے دور میں اور جب وکلاء کی تحریک بھی چل رہی تھی، عمران خان صاحب دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، یہ سب بڑی جو سیاسی جماعتیں، چھوٹی سیاسی جماعتیں نہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ رہے تھے۔ لیکن پھر جب طاقتور حلقوں کا ساتھ ان کو ملا اور نظر آیا کہ ان کی ایک الائنمنٹ ہو گئی ہے آئیڈیالوجی کی، نظریے کی، فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ وہ لچک ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ وہ لچک اب چھوٹی سیاسی جماعتیں جن کی ضرورت ہے اور جن کو مینج کیا جا رہا تھا بقول عمران خان صاحب کے، جنرل فیض سے اور دیگر جو ان کے ساتھ ون پیج پر تھے، وہ سیاسی طور پر ان کو مینج بھی کر رہے تھے، تو اس حد تک لچک ٹھیک تھی۔ لیکن یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں آ سکتی ہیں اور عمران خان کے لیے یا مخالف ہیں، تو ان کے لیے لچک بالکل بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اب بہت پانی ظاہر ہے نیچے گزر بھی چکا ہے نا، اتنی گالی گلوچ ہو گئی ہے، اتنا اپنے سپورٹر کو کہہ چکے۔ جی بالکل ٹھیک امبر، میرا بڑا دل تھا آج ہم ذرا بات کریں ساری دنیا کی کس طرح سے نظریں ہندوستان پر اس وقت مرکوز ہیں، جو کہ چاند پر جانے کی تیاری ان کی مکمل ہوئی آج، اور کس طرح سے وہ چاند کے ایک ایسے حصے کے اوپر لینڈ کرنے کا پروگرام ہے ان کا، چندریان 3 کا، جو ایسے حصے پر لینڈ کر گیا چاند کے جس پہ آج سے پہلے کوئی نہیں جا سکا۔ اس سے پہلے رشینز نے کوشش کی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، آج بھارت اس میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست کی بات چلے تو پھر اس کے سامنے کوئی اور موضوع ہمیں اہم نہیں لگتا، لیکن بہرحال ہم اسی خطے کے ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک ہمارے آدھے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سینئر جماعتوں کے امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں، جبکہ اسی علاقے کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی سائنس کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ وہ آج چاند پر اتر گئے ہیں۔ مزمل صاحب ویری کوئکلی وائنڈ اپ کرنے میں میری مدد کریں۔ یہ امبر نے ایک نقطہ اٹھایا کہ یہ جو یہ جو لچک والی بات تھی، ذرا کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کریں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت چاند پہ پہنچا ہے، اس سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، ایک دور میں امریکہ پہنچا تھا، پھر اور ممالک تک مغرب نے اپنی ہیجمنی ٹیکنالوجی پہ رکھی ہوئی تھی۔ یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ہم بھی یہ کام کر لیں، جیلس ہونے کی بجائے کہ ہو بھارت پہنچ گیا تو بڑا کوئی ہو گیا۔ ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کی جو ہیجمنی تھی وہ ٹوٹ رہی ہے،
اور ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کے پاس آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے. جہاں تک بات کی امبر نے آپس میں گفتگو کی نہیں ہو سکتی، یہ میرے خیال میں آپس میں گفتگو ہوگی، اگلے الیکشنز کے بعد ہوگی. یہ سکور سب ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کر لیں گے. عمران خان صاحب کو انشاءاللہ ہوگی مزمل، انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی. اسی کے اوپر مجھے یہاں پر وائنڈ اپ کرنا پڑے گا مزمل، بیکاز وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. تو دوبارہ ہم انہی موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جی. اب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.